کہ جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا، 36 مرتبہ زنا۔ دنیا میں رشوت لے کے نام کاٹ دیتے ہیں، کوئی بڑے آدمی کو لے جاؤ تو نام کاٹ دیتے ہیں، اسی طریقے سے ان کو جو ہے وہ دھمکا دو بھی تو نام کاٹ دیتے ہیں، ایک چائے پلا دو تو بھی نام کاٹ دیتے ہیں۔ لیکن جہنم کے دروازے پر جن فرشتوں نے نام لکھا ہے وہاں رشوت دے کر کے نام نہیں کٹ سکتا، وہاں خالات دے کر نام نہیں کٹ سکتا، وہاں چہرہ دیکھ کے نام نہیں کٹ سکتا۔ ذرا سوچو تو صحیح، اتنا سب کچھ ہونے کے بعد گناہ 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 پھر بھی گناہ کیوں کرتے ہیں؟ جس مذہب کی تعلیم یہ ہے جو کھڑے ہو کر پیشاب کرے گا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچے گا وہ بھی جو ہے وہ قبر میں عذاب بھگتے گا، یہ سب کو پتا ہے، سب کو معلوم ہے۔ بلکہ یہ بھی آپ کو بتاؤں، آپ کو یہ بھی معلوم ہے، جلسے بہت شوق سے سنتے ہو، انٹرنیٹ پر تو جو ہے سننے والوں کے لیے ہزاروں لاکھوں لوگوں کے ویوز دیکھنے میں آتے ہیں، لیکن جتنے سن رہے ہو اتنا ہی سن ہوتے جا رہے ہو۔ کیا یہ نہیں سنا کہ جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا، 36 مرتبہ زنا۔ سود کھانا، کعبے میں زنا کرنا برابر برابر قرار دیا۔ آج لوگ جھوٹی قسمیں بھی کھاتے ہیں اللہ کے نام کی، حدیث قدسی میں ہے، میرا اللہ فرماتا ہے مجھے جھوٹی قسموں کا نشانہ مت بنانا۔ پھر اللہ فرماتا ہے غیرت والا خدا ارشاد فرماتا ہے جو میرے نام کی جھوٹی قسم کھائے میں اس کی 7 پشتوں پہ لعنت کرتا ہوں۔ کیا ہم نے یہ نہیں سنا؟ سب کچھ سنا ہے، لیکن پھر ہم گناہ کیوں کرتے ہیں؟ اصل عنوان یہ ہے، اس کی طرف آتے ہیں۔ اللہ اکبر، رونا تو ہم روز ہی روتے ہیں، لیکن گناہ کا حل بھی تو پیش کریں۔ ہم گناہ کیوں کرتے ہیں؟ گناہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ صحابہ کرام گناہ نہیں کرتے تھے، اولیاء کرام گناہ نہیں کرتے تھے، اکابرین گناہ نہیں کرتے تھے۔ آج سے 100 سال تک پہلے مسلمانوں کو دیکھو، وہ لوگ گناہ نہیں کرتے تھے میرے بھائی، وہ لوگ حتی الامکان گناہ سے بچتے تھے۔ یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ معصوم تھے، یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ محفوظ تھے، آج سے 100 سال پہلے والے لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ صحابہ تو ہمارے عقیدے میں محفوظ ہے، اولیاء تو ہمارے عقیدے میں محفوظ ہے، اہل البیت تو ہمارے عقیدے میں محفوظ ہے، انبیاء کرام معصوم ہیں۔ لیکن آج سے 100 سال پہلے والے لوگ گناہ کیوں نہیں کرتے تھے؟ وہ محفوظ نہ ہونے کے بعد بھی گناہ کیوں نہیں کرتے تھے؟ اس کی وجہ یہ تھی، اللہ اکبر، آپ دیکھ لیں، چیک کر لیں اور اندازہ کر لیں وہ گناہ کیوں نہیں کرتے تھے، اور گناہ نہیں کرتے تھے اس کی برکتیں بھی ان کو ملتی تھی۔ آج ہم گناہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ، ہم قبر کو بھول چکے ہیں، ہم آخرت کو بھول چکے ہیں۔ ہم ہو یا آپ ہو، دنیا اتنی غالب آ گئی، دنیا دنیا دنیا، ہائے رے دنیا، ہائے رے دنیا، دنیا میں ڈوب گئے۔ دیکھو میں یہ نہیں کہتا دنیا چھوڑ دو، اسلام نہ ترک دنیا کی بات کرتا ہے، اسلام نہ غرق دنیا کی بات کرتا ہے۔ اسلام کہتا ہے دنیا میں رہ کر جیو، دنیا کے اندر تم رہو، تمہارے اندر دنیا نہیں آنا چاہیے، تمہارے اندر تو تصور آخرت ہو۔ ہم آخرت کو بھول چکے ہیں، ہم قبر کو بھول چکے ہیں۔ میں یہاں بہت تھوڑی دیر کے لیے، میں آپ نے خطابات سن لیے ہیں، اب کوئی خطاب کی، میں رسمی طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، سچ بات کہہ رہا ہوں، اب کوئی خطاب کی ضرورت نہیں ہے، صرف دل کا درد ہے جو آپ کے دلوں کے دروازے پہ انڈیلنا چاہتے ہیں۔ اللہ کرے دلوں میں بات اتر جائے، خدا ہماری زبانوں میں اثر پیدا کر دے، ہماری بہنوں کے دلوں میں بات اتر جائے۔ بھائیو، قبر کو بھول چکے ہم، میدان محشر کو بھول چکے ہم، بلکہ بہت سارے مسلمان کہلانے والے تو ایسے بھی ہیں جن کو یقین ہی نہیں ہے کہ مرنے کے بعد اٹھنا بھی ہے، جن کو یقین ہی نہیں ہے کہ میدان محشر بھی ہوگا، اس لیے وہ بالکل فرعونوں کی طرح، نمرودوں کی طرح اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ یہاں پر حرام کام کھلے عام کرتے ہیں، کون کیا کر لے گا؟ جھوٹ کھلے عام بولتے ہیں، کون کیا کر لے گا؟ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے تھوڑی سی دولت آ جائے تو ان کے اندر فرعونیت جاگ اٹھتی ہے، کون کیا کر لے گا؟ مگر مسلمانوں میں تمہیں کہتا ہوں، مسلمانوں کو پھر سے مسلمان بننے کی ضرورت ہے۔ قبر حق ہے، میدان محشر حق ہے، اس کی حقانیت کو مانے بغیر کوئی سچا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔